إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ واللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، زیب و زینت سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے، وہ بناتا رہے گا. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھے وہ کہ اس دنیا میں تم کرتے کیا ہو. اس دنیا کی مٹھاس کے پیچھے، اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے، اس دنیا کی زینت اور آرائش کے پیچھے تم اپنے آپ کو کیا فریفتہ کر کے دین کو، اللہ کو، آخرت کو بھول جانے والے ہو، یا دنیا کی زیب و زینت اور مٹھاس کے بیچ میں دنیا کا بھی حصہ تم حاصل کرو گے اور آخرت کا حصہ تم نہیں بھولو گے. یہ آزمائش ہے در حقیقت دنیا میں اس آزمائش کے نقطۂ نظر سے جو نہیں جیے گا وہ دنیا کے فتنوں سے یا اس کے جال سے کبھی نہیں بچ پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو خبردار تم دنیا کے فتنوں سے بچنا، دنیا کے فتنوں سے بچنا، ورنہ یہ دنیا تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے. عام طور پر ہمارے سامنے دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا کا مفاد، دنیا کی منفعتیں، ہمارے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یا موجودہ نسلوں کے لیے ان کا مستقبل، ان کا فیوچر، رات دن دنیا کی اپنی بہتری اور اس کے ساز و سامان اور سورسز کے لیے ساری ایکٹیویٹی، ساری تگ و دو، عام طور پر یہی ہمارا محور عمل ہے، یہی ہماری ساری سرگرمیوں کا محور ہے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ آخر ہمارا جس دین سے تعلق ہے، جس بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، اس میں ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سے قریب ہے، اور یہ ہم سے قریب ہے، ہم اس سے قریب ہیں. اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والی ہے. آخرت پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا.
ایک نہیں 100 نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سارے اعمال بجا لائے، کلمہ پڑھتا ہو، اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ایسے ہی دین سے باہر ہے جیسے کفر کرنے والا باہر ہے، جیسے ملت سے کوئی اور کلمہ کا منکر باہر ہے، ایسے آخرت کا منکر بھی باہر ہے. اور جب ہمارا ایمان ہے کہ کل ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم برحق ہیں، تو ہمارا اس دنیا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس دنیا سے ہماری معاملہ داری کیسی ہونی چاہیے، اس دنیا کی حیثیت ہماری نگاہ میں کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دنیا کی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا دیتے تھے، ہمارے سامنے ان کے نمونے، ان کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اگر آخرت کی بات کی جائے دنیا چھوڑ کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، حالانکہ اصل موضوع ہمارا آخرت کی ہے. ایک مسلمان کا اصل موضوع آخرت کی ہے، اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے جنت ہی ہے. کیا ہم کبھی اس نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں کہ جنت کا ملنا ہی اصل ہمارے لیے کامیابی ہے، اور جنت ملنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کے احکام کی فرما برداری اور سنتوں کی پیروی ضروری ہے. اس نقطۂ نظر سے جب ہم سوچیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے اہم ہوگی. آپ دیکھیے موقع بموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے مہربان تھے. آپ سوچیے آپ کتنے مہربان تھے. آپ اپنی امتیوں ہی کے لیے نہیں، آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ جانوروں کے لیے آپ نے کیسی تعلیم دی، انسانوں کو تو چھوڑیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے تعلق رکھا جائے آپ تعلیم دیتے تھے. دنیا سے تعلق اتنا رکھو جتنا دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، دنیا تمہیں آخرت سے دور نہ ڈھکیل کر کے کسی اور طرف تمہیں ڈال دے. یہ تعلق اتنا ہی تمہارا دنیا سے ہونا چاہیے. اگر دنیا سے تعلق اتنا گہرا ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ آخرت ہاتھ سے چلی گئی، اللہ اور اس کے دین کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ برباد ہو گئے، یا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. ہم اس نقطۂ نظر سے کم سوچتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم اللہ کے دین سے باہر چلے جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد، دنیا کی آسائشیں اور زینتیں حاصل کرنے کے بعد، تو ہم کم سوچتے ہیں کہ یہ عذاب ہو سکتا ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ جب اللہ کے دین سے لوگ برگشتہ ہوتے ہیں اور اس سے راضی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بے دینی سے، تو اللہ تعالیٰ ڈھکیل دیتا ہے ان کو بے دینی کی راہ پر، اور فرماتا ہے کہ تم نے دین چھوڑا، شریعت چھوڑی، سنتوں کو دل سے اس کی اہمیت نکال دیا، اپنی عملی زندگی سے نکال دیا، تو اب جاؤ تم ان کی تقلید کرو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا آگے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مر گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت جان کر کے کرتا ہے، دانستہ مخالفت کرتا ہے، جان کر کے حق کی مخالفت کرتا ہے. رسول برحق ہیں، آپ کی سنتیں حق ہیں اور کامیابی کی بنیاد ہیں. سنتوں کی مخالفت دانستہ کرتا ہے بندہ، اور سنتوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کے طریقوں کی مخالفت کرتا ہے جن کی بنیاد سنتوں پر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اب جس راہ کو پسند کر لیا سنتوں کی مخالفت کا، صحابہ کرام کے طریقے کی راہ کی مخالفت پسند کر لیا، تو ہم ڈھکیل دیتے ہیں اسی راہ پر اس کو، اور پھر وہ جا کر کے جہنم کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے. یعنی آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے سنت کی کہیں راہ چھوڑی ہے، صحابہ کا طریقہ کہیں چھوڑا ہے، تو یہ اس کے لیے معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس بات کا خطرہ ہے
اس کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ آیا ہو کہ تم نے دین چھوڑ دیا، طریقے صحابہ چھوڑ دیا، تو تمہارے لیے تمہارے اپنے پسند کے مطابق بے دینی کی راہ تمہارے لیے طے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہم کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم کبھی سوچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب پر لعنت ہے۔ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پر لعنت ہے، سوائے ان چیزوں کے، سوائے اللہ کے ذکر کے، یا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو طریقہ اللہ کو پسند نہیں، جو بات اللہ کو پسند نہیں، اگر وہ بات کی جاتی ہے، وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو لعنت کا طریقہ ہے۔ کبھی سوچتے ہیں ہم دنیا میں ہم نے کیا پسند کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہم نے وہ پسند کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ دنیا میں میرے بھائیوں، دنیا کا حصہ کبھی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کو دین سے اور آخرت سے الگ کر کے اگر دنیا ہم نے پسند کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے لعنت کو قبول کر لیا، لعنت کو پسند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں صرف وہی چیزیں ملعون نہیں ہیں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، صرف انہی پر لعنت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ جھوٹ اللہ کو پسند ہے، حسد اللہ کو پسند ہے، غیبت اللہ کو پسند ہے، زنا اللہ کو پسند ہے، اسی طرح سود خوری، شراب نوشی اور دنیا میں جو برائیاں ہیں، کبائر ہیں، یہ سب اللہ کو اور دین کو ناپسند ہے۔ اگر وہ پسند کرتا ہے بندہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لعنتی چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دنیا کی جب تک اس حقیقت کو بندہ نہیں سمجھے گا، دنیا کے جال سے کبھی بچ نہیں پائے گا۔ ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم نہیں بچ پائیں گے دنیا سے۔ دنیا میرے بھائیوں، وہی آدمی دنیا سے بچ پائے گا، یعنی دنیا کے فتنے سے، جو دنیا اس کے دین و ایمان کو برباد کر دے، وہی بچ پائے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو جنت کی فکر ہوگی، وہی بچ پائے گا، اور نہ بچ نہیں پائے گا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ تھے، ایسے گزر رہے تھے راستے میں۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے ساتھ تھے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ بکری کا بچہ کوئی 1 درہم میں لے گا؟ 1 درہم میں کوئی اسے خریدے گا؟ پڑا ہوا ہے، مردہ بچہ ہے بکری کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھی صحابہ کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں، یعنی 1 درہم دے کر کے اس مردار بکری کے بچے کو لینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ دے کر کے اس کو لینا، یہ تو دور کی بات ہے۔ ایسے بلا کچھ دیے بھی لینا آدمی پسند نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو اس نسل کا بچہ ہے، اس کو تو زندہ ہو تو بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ چھوٹے کان کا جو بھی ان کے ہاں معروف تھا کہ اس نسل کا بکری کا بچہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دے کر کے بھی لینا تو ٹھیک ہے، کچھ دیے بغیر لینا بھی تمہیں قبول نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون قبول کرے گا اسے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یعنی تمہاری نظر میں جو یہ بکری کا بچہ مردار جتنا حقیر ہے، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ دنیا حقیر ہے۔ یعنی آپ کے بتانے کا مطلب اللہ کے ہاں جو کچھ تمہارے لیے ہے، جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، اس کے مقابل میں اس دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا سب کچھ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو رکھتی
تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. یعنی اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایمان والے کی نگاہ میں بھی وہ دنیا جو اس کو دین سے دور کر دے، اس کو آخرت سے دور کر دے، اس کو حق اور انصاف سے دور کر دے، کوئی ویلو نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی بھی دنیا اس کی نگاہ میں اس طرح نہیں بسنی چاہیے کہ وہ حق و انصاف کا خون کرے، سچائی کا خون کرے، بلکہ دنیا کے لیے آدمی قربانی دے گا آخرت پانے کے لیے، آخرت اور جنت پانے کے لیے. کبھی ہم دیکھیے، کبھی ہم اپنی زندگیوں میں اس نقطۂ نظر سے قربانی دیتے ہیں کہ یہ سودا ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، یہ قربانی ہم آخرت کے لیے دیتے ہیں. یہ ہم کم سوچتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ اس پہلو سے بھی سوچتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا. آپ بتائیے کتنا بڑا حادثہ تھا، کتنا بڑا حادثہ تھا. رئیس المنافقین نے سازش رچی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور پھیلا دیا، اس کو پورے معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں پھیلا دیا. اور اس کے بعد جب کوئی بات پھیلائی جاتی ہے تو سیدھے سادے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی بولنے لگتے ہیں وہی بات. ہاں، جو بات پھیل جاتی ہے نہ اس کی تہ میں جاتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح ابن اساسہ، یہ سچے صحابی رسول تھے. انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو پھیلائی گئی تھی منافقوں کی طرف سے. اور یہ غریب تھے، یہ غریب تھے. حضرت ابوبکر کے رشتہ دار، صدیق کائنات کے رشتہ دار بہت غریب تھے. ان کی کفالت بھی آپ ہی کرتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ بھی آپ ہی چلاتے تھے. برداشت نہیں ہو سکا. بیٹی پر جھوٹی تہمت منافقوں نے لگائی. منافق تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلام کو، دعوت کو، مسلم سوسائٹی اور سماج کو کیسے ڈیمیج کیا جائے، ان کی عزت و آبرو کیسے گرائی جائے، گھٹائی جائے. ہمارا اپنا رشتہ دار، ہمارا اپنا دینی ساتھی، ہماری ماتحتی سرپرستی اور خرچے میں چلنے والا ایسی بات کہہ دیا تو کہا قسم کھاتا ہوں کہ اب اسے خرچہ نہیں دوں گا. قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن میں آیتیں اترتی ہیں. اے نبی پوچھو اس صدیق کائنات سے، کیا یہ معاف کرنے کے بدلے میں اللہ کی معافی اور جنت چاہتا ہے؟ ہم بتاؤ کتنا برداشت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی اس ناطے کچھ برداشت کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں کہ شاید اس معافی کے بدلے میں اللہ کی معافی مل جائے؟ بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو، کہا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تمہیں بخشش معافی چاہیے اے ابوبکر؟ تو کہتے ہیں میری بیٹی پر تہمت لگایا ہے مصطح نے، میرے خالہ زاد بھائی نے. میری ماتحتی اور سرپرستی میں چلتے تھے اس کے دن اللہ کے فضل کے بعد. اس کے بعد اس معافی کے بدلے میں اللہ مجھے معاف کر دے گا اور اللہ کی رحمت اور جنت کا میں مستحق بنوں گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ معاف کرتا ہوں اور ایسے ہی جاری رکھوں گا تعاون اور اس کا گھر خرچ اور کفالت جیسے پہلے کرتا تھا، جیسے پہلے کرتا تھا ایسے جاری رکھوں گا. مجھے اللہ کی معافی چاہیے. اس دنیا کی اگر حقیقت آدمی سمجھے تو جس دنیا میں ہم اپنی انانیتوں کے لیے، اپنی انانیتوں کی تسکین کے لیے سارے اصولوں کو توڑتے ہیں، سارے ضابطوں کو توڑتے ہیں، ساری آداب اور مطلب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی حیثیتوں کو ہم تباہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوگی. ہم کبھی سوچتے ہیں دنیا میں اس جنت کو پانے کے لیے جس کے لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا جس کے لیے ایمان ہے اور ہم طلب رکھتے ہیں. کیسی طلب رکھتے ہیں؟ قربانی والی طلب رکھتے ہیں کہ جھوٹی تمناؤں والی طلب؟ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس جنت کو پانے کے لیے کتنی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں، کتنی قربانی ہم دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی حقدار ہو اور حق اس لیے چھوڑ دے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں اپنے بھائی سے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے وسط جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں گارنٹر ہوں اس شخص کے لیے بیچ جنت کے محل کا، جو آدمی اپنے بھائی کے جھگڑے کو اس لیے ختم کر دے، اس جھگڑے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا۔ میں نہیں سمجھتا دنیا داری کے سودا کے سوا، سوداگری کے سوا آدمی اپنے معاملات اور جھگڑے کیسے ختم کرتا ہے؟ نہیں ختم کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر کے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بنیاد بنا کر کے کتنا آگے آدمی جاتا ہے، اتنا آگے جاتا ہے کہ غور کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو دنیا کے سوا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت اگر تم سمجھو تو آپ تعلیم دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہیں۔ کیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے کندھے پر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، بڑی محبت کرتے تھے آپ، اور وہ تو آپ کی سنتوں کے شہدائی تھے، فدائی تھے۔ آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ ابن عمر، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہمارا گھر اصل ٹھکانہ ہے، سفر ہمارا مختصر ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ہم کہیں بڑے سے بڑے جگہوں پر چلے جائیں اور بڑی سے بڑے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں، جہاں ہماری طبیعتوں کی تفریح ہوتی ہو، تب بھی ہم اسے سفر ہی مانتے ہیں۔ ہمارا دل اپنے وطن سے لگا رہتا ہے، ہمارے دل کا میلان اپنے اصل گھر سے لگا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسی ہی دنیا کی زندگی میں تمہارا رہن سہن مسافرت جیسا ہونا چاہیے، اجنبی جیسا ہونا چاہیے، یعنی تمہارے دل میں اصل ٹھکانہ جنت کا ہو اور اصل طلب تمہارے دل میں اس جگہ پہنچنے کا ہو جو اصل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آپ دیکھیے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اگر اس تصور کے ساتھ نہیں جیو گے، یہ دنیا میں ہم بہت مختصر مدت کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی آخرت کے مقابل میں مثال دیا۔ آپ نے مثال دیا کہ جیسے آخرت کے مقابل میں دنیا ایک چھوٹا سا سفر ہے، آپ 50-60 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے اوپر گئے تو آپ مسافر ہو گئے، یا مسافر کا جو تصور ہے، آپ مسافر ہو گئے، اور آپ اپنے گھر میں جب لوٹ کے آئیں گے اور لوٹنے کا جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں سفر میں ہوں اور مجھے لوٹ کر کے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کے اس سفر کو، اس زندگی کے اس پیریڈ کو تم اپنی مسافرت سمجھو۔ مسافر آدمی سفر میں جب سفر میں ہوتا ہے، دوران سفر، تو سفر میں وہ کتنی تیاریاں کرتا ہے سفر میں رہنے کے لیے؟ سفر کے لیے اتنی ہی تیاریاں کرتا ہے جتنا ضرورت ہے۔ اصل تیاری وہ اپنے گھر کے لیے کرتا ہے جہاں مستقل اسے رہنا ہے، جہاں مستقل اسے رہنا ہے، ورنہ سفر پہ جاتا ہے تو مختصر سفر کا زیادہ سفر لیتا ہے، توشے سفر لیتا ہے، یعنی اتنا سامان لیتا ہے کھانے پینے اور ضروریات کی جتنا سفر میں اس کو ضرورت ہے، ہلکا سے ہلکا بنائے رکھا ہے اس کو۔ اور جہاں اس کو مستقل رہنا ہے اس کے لیے ساری تیاریاں، سارے سورسز، سارے وسائل جمع کرتا ہے، جمع بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے مثال دیا، آپ نے مثال اس دنیا کو مسافرت سے دیا کہ اصل تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اصل آخرت ہے، اصل تیاری تمہاری آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اصل تیاری آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے تھے۔ آپ سمجھاتے تھے، کبھی سوچتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ سوچتے ہو سوچو۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دنیا آخرت کے مقابل میں کیا ہے؟ ہم تو روز مرے کے اپنے تجربے میں بھی دیکھیں، وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہو تو نصیحت ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کے مقابل میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے
جیسے سمندر کے مقابل میں تمہارے ہاتھ انگلی کے، یعنی یہ شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالو اور اس کے بعد نکال لو انگلی، جو انگلی میں پانی آیا وہ کتنی دیر میں سوکھ جائے گا؟ کتنی دیر میں سوکھ جائے گا؟ تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑی سی گھڑی میں وہ سوکھ جائے گا پانی۔ اور سمندر سمندر ہی ہے، سمندر ہی رہے گا۔ ہم نے انگلی ڈالی سمندر میں، جو پانی انگلی سے لگ کر کے آیا سمندر کا وہ سوکھ گیا، یا جتنا حصہ آیا بہت معمولی ہے، اس کا کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی اس کا پرسنٹیج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کے مقابل میں آخرت سمندر ہے، اور اس دنیا کی حیثیت اور وقت اور پیریڈ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری انگلی میں آیا ہوا پانی کی تھوڑی ہی دیر میں سوکھ گیا۔ جب انسان اس دنیا میں کہیں بیماری میں پھنستا ہے، کہیں کسی وبا کے شکنجے میں آتا ہے، کہیں کسی مشکل اور فتنے میں پڑتا ہے، تب شاید یاد کرتا ہو، یاد کرے آدمی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے بھیجتا ہے کہ تمہیں دنیا کی حقیقت اور ناپائیداری کا احساس ہو، تمہیں اپنی زندگی میں خود تجربہ ہو اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ جب بیماری میں آدمی بلکتا ہے، اس کے اہل خانہ بلکتے ہیں، اس کے سارے سورسز فیل ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا، اس کو اکیلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے فدائی مل تک نہیں سکتے، وہ تڑپتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے کہ کاش دنیا کی محبتیں تمہیں کم سے کم آخرت کو یاد کرنے میں روڑا نہ بنے۔ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے، تمہاری اس دنیا کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس دنیا کی۔ یہ اس لیے وہ اللہ جو ہم پر اپنے بندوں کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ویسے حالات اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم اس دنیا کے پیچھے اتنا دیوانہ مت رہو، تمہارے نظر میں رشتوں کی قیمت نہ ہو، تمہارے نظر میں بڑوں کی قیمت نہ ہو، تمہارے نظر میں علماء کی قیمت نہ ہو، تمہارے نظر میں اپنے سماج کے بزرگوں کی قیمت نہ ہو، اپنے سماج کے چھوٹے غریبوں عزیزوں کی محبت نہ ہو۔ ایسے سماج میں تم اتنے دنیا دار ہو جاؤ اور وہ دنیا کب تمہیں دغا دے کے جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ دنیا کی آسائشیں کب تم سے چھن جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک مسلمان، میرے بھائیوں ہم مسلمان جب اس نقطۂ نظر سے مسلمان ہیں کہ ہمارے لیے اصل جنت ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب وہ ہوا جسے جہنم سے بچا کر کے جنت مل گئی، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں کامیابی کا راستہ یہی ہے، دنیا میں ہم اس طرح جئیں جتنا بھی دنیا کا نفع، دنیا کی لذت، دنیا کی آسائشیں اور زیب و زینت حاصل کر سکتے ہیں، جائز راستوں سے حاصل کر لے، آخرت نہ چھوٹنے پائے، آخرت نہ چھوٹنے پائے، آخرت برباد کر کے، سچائیوں کو کچل کر کے، ایک دوسروں کی عزت و آبرو کو تباہ کر کے، اور سماج میں اپنی اسٹیٹس کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے اگر ہم دنیا میں اپنی سربلندی آخرت کو برباد کر کے کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم پر، آپ پر، سب پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اس سے بڑا برا کوئی نہیں، اس سے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے، جھوٹ بولے دوسرے کے لیے، جھوٹی گواہی دے دوسرے کے لیے، جھوٹا سپورٹر بن جائے دوسرے کے لیے، تو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے تو اس نے سب کچھ کیا، لیکن اپنا کیا کیا؟ اپنا برباد کر دیا، آخرت، اپنی آخرت برباد کر دیا اس نے۔ میرے بھائیوں یہ سب ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں یہ کورونا کال، یہ کووڈ-19 کی وبا، اس کے وائرس کیا ہے معلوم نہیں، روز کے نئے نئے تجربے، روز کی نئی نئی گائیڈ لائنز اور روز کے نئی نئی ہدایات، حکومتوں کے، پرشاسن کے کیا آتے رہتے ہم دیکھتے ہیں۔
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی کے کنٹرول میں ہے کوئی مسئلہ، کسی کے کنٹرول میں نہیں کوئی مسئلہ، دنیا کا کوئی مسئلہ اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اس بیماری کو، جیسے اس وبا نے ٹارگیٹ کیا سماج کے خاص طبقے کو، خاص طبقہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ خاص لوگ سب سے زیادہ دنیا کے پیچھے دیوانہ ہے، دنیا میں دھسے ہوئے ہیں، انہیں نصیحت لینی چاہیے، انہیں نصیحت لینی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم نہیں نصیحت لیتے تو آپ جانیے کہ ہم گھاٹے میں چلے گئے، ہمارا مسئلہ ایسا نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا سمجھ لیا، دنیا ہی کو سب سمجھ لیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی مدت بہت مختصر ہے، آخرت ہی اصل باقی رہنے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے تھے، اے دنیا، جب کہیں دنیا اپنے رنگ میں آتی اور اثر انداز ہونا چاہتی تو کہتے، غری غیری، مجھے مت دھوکہ دینا، تو اپنے جال میں پھنسا کر کے میرے ہاتھوں تو ظلم کرائے، حقوق برباد ہو، ایسا مت ہونے دینا، میں تیرے جال میں آنے والا نہیں ہوں۔ دل میں لالچ آتی ہے، دل میں جھوٹے منصوبے آتے ہیں، ہمارے بہت سارے خواب آتے ہیں، اس وقت ہم بہت سارے اصولوں کو، حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کی حقیقت ہمارے نظر میں ہوگی تو ایک بیوی صبر کر لے گی، اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کر لے گی۔ کیوں کر لے گی؟ اس لیے کر لے گی کہ اسے معلوم ہوگا، اگر معلوم ہوگا اور جنت کی کنجی اسے معلوم ہوگی کہ صبر یہ جنت کی ایک کنجی ہے۔ ایک شوہر برداشت کر لے گا بیوی کی زیادتیوں کو اور نبھا لے گا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اور اگر اچھے ہیں ایک دوسرے کے حق میں تو شکر گزاری کریں گے، شکر کا بدلہ جنت ہے۔ چھوٹے بڑوں کی تمیز ایسا نہیں سمجھتا میں کہ کچھ باقی ہے، معلوم نہیں کہاں باقی ہے، باقی تو ضرور ہے کیونکہ یہ دنیا اور آسمان و زمین کا نظام باقی ہے، لیکن ایسا سماج میں لگتا نہیں کہ یہ بڑے ہیں، ان کی عزت فرض ہے ہمارے اوپر، یہ علماء ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے، ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے ماں باپ سے بھی بڑا ہے، ماننا ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سماج میں کچھ ہے، میری سمجھ میں کم ہی آتا ہے میرے سمجھ میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اپنے کسی بزرگ کو دیکھ کر کے اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں سماج کے، ہمارے کمزوروں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نرمی شفقت اس لیے ہے کہ ہمارا دین ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہم دین کے نام پر مسلم سوسائٹی میں، سماج میں، کمیونٹی میں کس حیثیت سے جیتے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا اس لیے ہے کہ سب کچھ دنیا ہے۔ کسی کی عزت اگر ہے تو دنیا کی کسی منفعت کے لیے، کسی کے ساتھ شفقت ہے تو وہاں بھی کوئی چکر ہوگا، کوئی ٹارگیٹ ہوگا، ایسا ہی ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ بیوی کو تو طلاق دے دے، تو بیٹے کا یہ علم ہو، بیٹے کی یہ سمجھ ہو کہ میرا باپ کوئی غلط فیصلہ نہیں لینے کے لیے کہہ سکتا، اور بیٹا کہے گا کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ لیکن آج سماج میں طلاق یا نکاح کو باقی رکھنے کے سارے فیصلے عام طور پر جذباتی ہیں، اصولوں کو توڑ کے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کا میرے بھائیوں کیا راستہ ہے؟ آج اتنے حادثات ہو رہے ہیں، خودکشی کے حادثات اور دنیا بھر کے فتنے، یہ سارے حادثات کس لیے ہیں؟ یہ سارے حادثات اسی لیے ہیں کہ اگر ایک شوہر ظلم کرتا ہو تو بیوی نہیں برداشت کر پائے گی۔ کیوں نہیں برداشت کر پائے گی؟ اسے اس برداشت کے بدلے میں کچھ ملنے کا عقیدہ نہیں ہے، اور اپنے شوہر کی
تسکین اور تسلی کے لیے اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے پتا نہیں کہ کچھ ملنے والا ہے۔ شوہر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، شوہر کی فرما برداری صلہ رحمی ہے بہت بڑی، اس کا بدلہ جنت ہے۔ نہیں پتا ہے۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی، نوجوان تھی اور بہت بڑے امام وقت سے ہوئی، ان کی جب شادی ہوئی اور آئی دلہن بن کر کے تو کہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی پسند ناپسند جانوں۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ آپ کی پسند پر میں چل سکوں اور آپ کی ناپسند چیزوں سے میں بچ سکوں۔ میں نہیں جانتا ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے شوہر کے تعلق سے ایسا بھی سوچ رکھتی ہے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک خاتون تھی جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے شوہر شادی ہو گئی، ناپسندیدہ صورت تھے، شکل و صورت اچھی نہیں تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک دن شوہر کہتے ہیں کہ میری ناپسندیدہ صورت پر بھی تم اتنی میری فرما بردار، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں جنت جو ہے صبر و شکر پر ہے، آپ کی ناپسندیدہ صورت کے بعد بھی آپ کی اطاعت یہ جنت کا ذریعہ ہے، میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بدلہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ سوچ سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہے، سماج قابو میں نہیں آئے گا۔ ہم سب اپنا مسئلہ خود نہیں حل کر پائیں گے، کوئی نہیں حل کر پائے گا۔ دنیا کا مسئلہ آسان ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کے حل کرنے کے لیے، اور نہیں تو یہ دنیا ایسی ہو جائے گی جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا جینے کی جگہ نہیں رہے گی۔ آدمی کے لیے سوچے گا کہاں چلا جاؤں دنیا اور آبادی چھوڑ کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین، میں اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں تقویٰ کی، جب تک ہم جیئیں تقویٰ پر رہیں، فرما برداری پر رہیں۔ دنیا ہماری نظر میں یا دنیا کو ہم آخرت کو بیچ کر کے دنیا کا سودا کرنے والے ہم نہ رہے، سچائی کو بیچ کر کے ہم دنیا کا فائدہ اٹھانے والے نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور آپ کے طریقے پر رہیں، اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔